یہ ایک بہت فلسفی تعبیر ہے اور یہ بہت اہم ہے ہمارے ایمان کے لیے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. اس کا محاوری ترجمہ ہوگا کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں. لیکن ابرام کا لفظ ابرما، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رسی کے لیے. جب آپ دیکھیں جب جوتے کے تسمے باندھ رہے ہوتے ہیں تبھی آپ رسی باندھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ڈوری باندھ رہے ہو. لیکن پرانے زمانے میں جب تعمیر کرتے تھے نا تو سیمنٹ تو تھا نہیں، تو جو ستون اور جو دو کالم ہوتے تھے نا لکڑی کے، ان کو جوڑنے کے لیے کیا استعمال کی جاتی تھی؟ رسی. لیکن وہ ایسے جوتوں والی رسی نہیں ہوتی تھی جس کو آپ ایک ذرا کھینچو تو وہ ساری کھل جائے گی. اس کو وہ 2 دفعہ گرا کر کے، کئی دفعہ اس طرف لپیٹ کے اس طرف لپیٹ کے، بہت زیادہ ٹائٹ کر کے اس کو وہ بند کرتے تھے. وہ ایسی گرا جس کا مقصد ہے کہ اس کو کبھی نہ کھلنا ہو. تو 2 طرح کی گرا ہوتی ہے. ایک گرا ہوتی ہے جو آپ باندھی تو ہے لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے بعد میں کھولنی ہے، اور ایک ایسی باندھی ہے اس مقصد سے باندھی کہ اس کو کبھی بھی نہیں کھولنا. جو رسی ایسے باندھی جائے کہ آپ نے کنسٹرکشن کے لیے باندھی ہے، اس کو کھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کو ابرام کہتے ہیں. ام ابرموا امرن سے تعبیر یہ نکالی ہے کہ کفر کے معاملے میں، رسول کی بات نہ ماننے کے بارے میں کچھ قریش نے اگر اتنا پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کے معاملے میں اپنی رسی باندھ لی ہے، پکی کر لی ہے رسی، بالکل ایک دم فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اسلام کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے قبول نہیں کرنا. ثابت کرو نہ کرو، حق ہے نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میں نے نہیں بننا مسلمان، کر لو جو کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں جو اس حد تک ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، صحیح یا غلط ہے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، ایک بات کان کھول کے سن لو، میں نے یہ بات نہیں ماننی، اتنا سمجھ لو. تو ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایسے لوگوں نے اتنی بڑی کمٹمنٹ کر لی ہے، اپنا پکا ارادہ دکھا دیا ہے، تو پھر یہ سن لیں میں بھی اپنا ارادہ پکا کر چکا ہوں. اگر رسی انہوں نے باندھ لی ہے تو پھر میں نے بھی باندھ لی ہے. فإنا مبرمون. اب یہاں پر ایک فلسفی سوال آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، اس کا پورا جواب میں ابھی نہیں دوں گا، لیکن جتنا اس کا جواب اس آیت سے متعلق ہے اتنی بات میں آپ سے کروں گا. آپ نے سنا ہوگا اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ کی مرضی. اس بڑے سوال کا ایک حصے کا جواب یہاں ہے. اللہ نے کس کی گمراہی کی ضمانت دے دی، گارنٹی کر دی کہ اس کی تو گمراہی ہو کے ہی رہے گی؟ جس نے خود ہی رسی باندھ کے کس کے پرماننٹ کمٹمنٹ دکھا دی اللہ کو، میں نے تو نہیں بدلنا. تو اللہ کہتے ہیں نہیں بدلنا، نولیہ ما تولی. اور جگہ قرآن کہتا ہے جس طرف وہ مڑنا چاہتے ہیں اس طرف ہم اس کو موڑ دیتے ہیں. اگر تم نے واقعی ایسی کمٹمنٹ کرنی تو ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی کمٹمنٹ ہے، پھر جانا ہے تو جاؤ. اب مزے کی بات یہ ہے، کل یا پرسوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسم اور فعل کا فرق ہوتا ہے، یاد ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ کون سا ہمیشہ ہوتا ہے؟ اسم ہمیشہ ہوتا ہے. اس آیت میں ان کی کمٹمنٹ کے لیے فعل استعمال ہوا ہے اور اللہ کی کمٹمنٹ کے لیے اسم استعمال ہوا ہے. کیونکہ ان کی کمٹمنٹ جتنی بھی پکی ہو اس دنیا تک ہے، اور یہ دنیا ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، اور پھر قیامت کا دن شروع ہوگا. اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جن لوگوں نے کفر کیا تھا شاید ایک دن آ رہا ہے کہ وہ بڑی خواہشیں کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ یہ رسی کھول لیتے. لیکن اس وقت ان کو کیا سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کی جو رسی باندھی تھی نہ صرف وہ دنیا میں پکی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے پکی ہے. اسم کا لفظ استعمال ہوا ہے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. شاید اس کورس کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تھوڑی سی عربی سیکھنی چاہیے. قرآن کی لذت جو ہے نا، انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، کیا تعبیر استعمال کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ عربی زبان تو ہم اتنی عام کر دیں اور اتنی آسان کر دیں سب کے لیے کہ اس قسم کے پروگرام کی ضرورت ہی نہ رہے. آج سے 10 سال بعد ضرور سب کو بتاؤ یہ بات، یہ عام ہو جائے.
اور یہ ممکن، یہ کوئی غیر ممکن قسم کی بات نہیں ہے، کوئی یہ بہت ہی خوابوں والی بات نہیں ہے، یہ بہت ممکن ہے. کوئی ایسا بڑا مسئلہ، کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے یہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس ملک میں کروڑوں میں سے ہزاروں بھی کر سکتے ہیں، لاکھوں بھی کر سکتے ہیں، تو وہ لاکھوں پھر پوری جنریشن کو بدل سکتے ہیں. تو ہم سب ہماری مینٹیلٹی میں ہو گیا ہے آل اور نتھنگ، یا تو سب کریں یا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دنیا میں جو ساری تبدیلی آئی ہیں نا، وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں، سب کے ہاتھوں سے نہیں آتی، باقی سب فالو کرتے ہیں.